رات کے سائے دھیرے دھیرے شہر کے کونے کونے میں پھیل رہے تھے۔ لاہور کی گلیاں روشنیوں سے چکمگا رہی تھی، مگر دلوں میں چھائی تنہائی کہیں زیادہ گہری تھی۔ سحر ایک سادہ مزاج مگر خوابوں میں رن بھرنے والی لڑکی اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی چپ چاپ باہر دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، جیسے کوئی اندیکھے درد کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سحر کا دل کچھ دنوں سے بے چین تھا۔ یونیورسٹی کی نئی کلاسیں شروع ہو چکی تھی اور وہ ہر روز نئے چہروں کو دیکھتی تھی، مگر ایک چہرہ ایسا تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا، اور وہ تھا آفاق۔ آفاق ایک خاموش طبع گمسم سا لڑکا تھا جو کلاس میں ہمیشہ پچھلی نشست پر بیٹھتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ ہی کسی کے سوال کا جواب دیتا، مگر اس کی آنکھیں بولتی تھی، بہت کچھ بولتی تھی، جیسے وہ درد اور رازوں سے بھرپور کوئی کتاب ہو۔ ایک دن جب کلاس ختم ہوئی، سحر نے آفاق کو لائبریری کے باہر بیٹھے دیکھا۔ وہ کسی کتاب کو ہاتھ میں لیے جیسے دنیا سے کٹا ہوا ایک الگ ہی دنیا میں گم تھا۔ سحر کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کہے، مگر دل میں کچھ کھینچنے لگا۔ اسی دن سے ایک خاموش کہانی کا آغاز ہوا جو لفظوں کے بغیر نظریں بدل کر سانسوں کی تال پر چلتی رہی۔ سحر کی زندگی میں وہ لمحہ کسی خواب کی مانند آیا جو وہ پہلی بار آفاق سے براہ راست مخاطب ہوئی۔ یونیورسٹی میں اس روز بارش ہو رہی تھی، بارش وہی تھی جو لاہور کو اور بھی حسین بنا دیتی تھی، لیکن شہر کے اندر کی بارش اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے لائبریری پہنچی تاکہ بھیگنے سے بچ سکے، مگر دروازے کے قریب ایک سایہ کھڑا تھا، آفاق۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ شہر کے قدم رک گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی راز خود ہی زبان پر آ جائے۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ شہر نے ہمت کر کے پوچھا۔ آفاق نے چونک کر دیکھا جیسے وہ سوال سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آواز ابھری۔ پہلے بہت پسند تھی، اب کچھ یاد دلاتی ہے۔ یہ جملہ شہر کے دل میں اتر گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی چھا گئی۔ یادیں کبھی کبھار بہت ساری ہوتی ہیں، شہر نے آہستہ سے کہا۔ آفاق کی آنکھوں میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار شہر کو غور سے دیکھا، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ لڑکی کون ہے جو اس کی خاموشیوں کو سمجھنے لگی ہے۔ اس دن کے بعد آفاق اور شہر کے درمیان خاموشی کی جگہ سوالات، باتیں اور چھوٹے چھوٹے مسکراہٹوں نے لے لی۔ ایک دن شہر نے آفاق سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنے تنہا کیوں رہتے ہو؟ آفاق کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ماضی کی کوئی تصویر آنکھوں کے سامنے آ گئی ہو، کیونکہ کبھی کسی کو قریب لا کر بہت کچھ کھو دیا تھا۔ وہ بولا، میں نے سیکھا ہے کہ خاموشی کم نقصان دیتی ہے۔ سر خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آفاق کے دل میں کوئی بہت گہرا زخم ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر کوئی زخم بہت پرانا ہو جائے تو وہ صرف محبت سے بھر سکتا ہے۔ اس دن کے بعد شہر کا ایک ہی مقصد رہ گیا، آفاق کے دل کے بند دروازے کو کھولنا۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کبھی کبھی ناراض ہو کر، کبھی کبھی سیکھ کر کے۔ آفاق کے چہرے پر آنے والی پہلی ہنسی وہ لمحہ تھا جب شہر کو لگا کہ وہ جیت گئی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آفاق کے ماضی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو ان دونوں کے درمیان دیوار بن سکتا ہے۔ آفاق نے جب شہر کو پہلی بار اپنے ماضی کی جھلک دکھائی تو وہ لمحہ سر تھا، جیسے فضا کی کوئی شام ہو جس میں درختوں سے پتے نہیں، امیدیں جھڑتی ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے کونے میں بیٹھے تھے، ارد گرد ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور شہر کو پہلی بار آفاق کی آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ میری ایک بہن تھی، آفاق نے آہستہ سے کہا، مجھ سے چھوٹی، مگر میرے دل کے سب سے قریب۔ اس کا نام آئینہ تھا۔ شہر خاموشی سے سنتی رہی۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے رازدار تھے۔ میں اس کا سب کچھ جانتا تھا اور میں اس کا سب کچھ تھا۔ وہ میرا مان، لیکن ایک دن وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ شہر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا ہوا تھا اسے؟ آفاق نے ایک لمبی سانس لی۔ ایک حادثہ، ہماری گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی، ڈرائیور بچ گیا، میں بچ گیا، مگر آئلہ نہیں۔ اس کی آواز رک گئی۔ اس دن کے بعد کچھ بھی ویسا نہ رہا، ماں باپ کا رونا، میرے دل کا خالی پن، سب کچھ ایک دھواں بن گیا۔ میں لوگوں سے دور ہو گیا کیونکہ مجھے لگا کہ میری وجہ سے آئینہ گئی ہے۔ شہر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آفاق، تم نے اسے کھویا مگر اس کی یادوں کو زندہ رکھا۔ تمہیں سزا دینے کا حق کسی کو نہیں، نہ خود کو۔ یہ پہلا موقع تھا جب آفاق نے کسی کے سامنے اپنے دل کی بات کہی تھی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جو وہ شہر کو دل سے قبول کرنے لگا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی دکھانا تھا۔ چند دن بعد شہر کو آفاق کی دی ہوئی ایک کتاب کے اندر ایک پرانا خط ملا
شاید وہ پھول سے ڈہ گیا تھا یا شاید قدرت نے چاہا کہ وہ اسے پڑھے۔ خط کسی ماہین کے نام تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: ماہین، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو شاید تمہیں مجھے معاف کر چکی ہو، یا شاید مجھے یاد کر رہی ہو۔ جو کچھ میں نے کہا وہ غصے میں کہا، مگر دل سے نہیں۔ تم جانتی ہو کہ آئلہ صرف میری بہن نہیں تھی، وہ تمہاری بھی کچھ تھی۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں آج شاید دیکھے چکا ہوتا۔ تمہاری خاموشی نے مجھے توڑ دیا، لیکن میں پھر بھی تمہارے بغیر جی رہا ہوں۔ یہ زندگی ایک ادھوری کتاب کی طرح ہے جس کے آخری صفحے تم لے رہی ہو، تمہارا آفاق۔ سحر کا دل جیسے کسی انجانے در سے دوچار ہو گیا۔ ماہین کون ہے؟ آئلہ کے ساتھ اس کو کیا تعلق تھا؟ ایک نیا راز، ایک نیا موڑ۔ سحر کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اس خط نے آفاقی خاموشی کو ایک نیا رنگ دے دیا تھا۔ وہ صرف آئلہ کا دکھ نہیں سہ رہا تھا، بلکہ ایک اور رشتہ بھی اس کی زندگی سے چھین چکا تھا، اور وہ تھا ماہین کا رشتہ۔ سحر کئی دنوں تک خاموش تھی، صرف یوں ہی چپ رہی، کچھ دن تک کچھ نہیں بولی۔ وہ چاہتی تھی کہ آفاق خود بتائے سچائی، خود اس کی زبان سے نکلے، مگر آفاق وہی تھا، خاموش، گمسم، اور کبھی کبھار ایک ایسی ہنسی ہنستا تھا جیسے دل سے نہیں، صرف دنیا کے لیے۔ آخر ایک دن سحر نے وہ خط آفاق کے سامنے رکھ دیا۔ آفاق کا چہرہ دیکھ کر سحر کو لگا جیسے اس نے کوئی پرانا زخم دوبارہ کھول دیا ہو۔ وہ خاموشی سے خط کو کھولنے لگا، پھر آہستہ سے کہا: تم نے پڑھ لیا؟ سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماہین، آفاق نے دھیرے سے کہا، وہ آئلہ کی بہترین دوست تھی۔ ہم سب ایک ہی محلے میں رہتے تھے، آئلہ، ماہین اور میں، تینوں ایک دنیا میں جیتے تھے۔ آئلہ کے جانے کے بعد ماہین وہ سہارا تھی جس نے مجھے ٹوٹنے سے بچایا۔ پھر کیا ہوا؟ سحر کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک دن میں ٹوٹ گیا۔ آئلہ کی سالگرہ کا دن تھا اور میں خود کو سنبھال نہ سکا۔ ماہین نے بہت سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میں نے الٹا اسے ہی کچھ ایسا کہہ دیا جو میں کبھی کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ آفاق کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے آئلہ گئی، کہ اگر اس دن تم اس کے ساتھ ہوتی تو وہ بچ جاتی۔ سحر کے لب کپ کپائے اور پھر ماہین نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ چلی گئی، نہ فون کیا نہ کوئی جواب۔ وہ شاید ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اور میں آج بھی اس لمحے کی معافی مانگنے کے لیے زندہ ہوں۔ سحر اس کے پاس آئی، راستے سے کہا: تم نے ماہین سے غلط کہا، مگر تم صرف ٹوٹے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی ٹوٹا ہوا دل لفظوں پر اختیار کھو دیتا ہے۔ آفاق نے پہلی بار سحر کی طرف دیکھ کر ایک گہری شکریہ سے نظر ڈالی، مگر کہانی جہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن یونیورسٹی کے کیفے میں ایک نئی فیس نظر آئی۔ ایک لڑکی ہلکے نیلے دوپٹے میں سادہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئی۔ سحر نے جیسے آفاق کے چہرے پر خون قطرتے دیکھا، وہ لڑکی آفاق کی طرف دیکھ کر رکی، لمحہ بھر کے لیے خاموش چھا گئی۔ آفاق کی سانسیں رکی۔ ماہین، وہ لمحہ جب آفاق نے ماہین کو دیکھا، ایک خواب کی مانند ٹھہرا ہوا تھا، ایسا خواب جسے کبھی دیکھا تھا، کبھی چھوڑا تھا، اور اب وہ پھر سے آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا تھا۔ ماہین خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھے اور جواب بھی، گلہ بھی اور معافی بھی۔ آفاق جیسے زمین میں گڑ گیا، زبان ساتھ نہ دے رہی تھی، دل دھڑکنے کے بجائے کپ کپا رہا تھا۔ سحر بھی وہی موجود تھی، وہ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کا نام ایک خط میں چھپا تھا، اور جس کی جگہ شاید وہ خود کبھی آفاق کے دل میں لینا چاہتی تھی۔ کیسے ہوا آفاق؟ ماہین کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ آفاق نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ یہ تم؟ ہاں میں۔ ماہین کی نظر سحر پر پڑی۔ کون ہے یہ؟ آفاق نے فوراً سحر کی طرف دیکھا۔ سحر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کئی سوال۔ میری دوست ہے سحر۔ ماہین نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر بولی: مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تنہائی میں۔ سحر نے یہ سن کر خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ میں کیفے سے باہر جا رہی ہوں۔ آفاق اور ماہین نے خالی میز پر بیٹھ گئی۔ ماہین نے دھیرے سے کہا: میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی آفاق، لیکن ابا کی پوسٹنگ لاہور ہوئی اور مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ تم نے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا؟ آفاق کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کیونکہ تم نے میرے دل کو سب سے بڑا زخم دیا تھا۔ آئلہ میری دوست کی، میں اس دن خود کو بھی کوس رہی تھی کہ اس کے ساتھ نہ تھی، اور تم نے وہی بات میرے منہ پر دے ماری۔ آفاق نے نظریں جھکا لی۔ لیکن اب جب میں تمہیں دیکھ رہی ہوں تو لگتا ہے کہ تم ابھی بھی اس ذمے قید ہو۔ میں خود کو کبھی من نہیں معاف کر سکتا۔ ماہین نے آہستہ سے کہا: تو سحر تمہاری زندگی میں کیوں ہے؟ کیا وہ تمہیں ماضی سے نکال سکتی ہے؟ آفاق چپ رہا۔ ماہین نے کہا: پھر فیصلہ کرو آفاق، یا ماضی میں جینا ہے یا زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ سحر نے وہ پوری رات نہیں سوئی۔
اور آنکھوں میں گزار دی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، اگر ماہین واپس آ گئی ہے تو آفاق کس کا ہوگا؟ اگلی صبح سحر یونیورسٹی پہنچی تو آفاق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ ایک رات نہیں بلکہ کئی راتوں سے جاگ رہا ہو، کئی برسوں سے جاگ رہا ہو۔ سحر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور شاید میں بھی، لیکن ایک زخم جو برسوں سے میرے دل میں ہے آج پھولنے لگا ہوں۔ ماہین کی واپسی نے میرے اندر کی وہ دیواریں توڑ دی ہیں جو میں نے خود پر چڑھا رکھی تھی۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ سحر کی آواز تھرتھرا گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں ماہین اب بھی میرے لیے کچھ محسوس کرتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں کرتی تو میں خود کو آزاد کر دوں گا، اس کے خیال سے بھی، اس کی ایجاد سے بھی۔ اور اگر کرتی ہے، سحر نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا، تو تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ آفاق خاموش رہا۔ سحر نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے آقا، تمہیں وقت چاہیے میں دوں گی، لیکن یاد رکھنا محبت قربانی مانگتی ہے، اور بعض اوقات خاموشی کی وجہ سے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم کسی کو جانے دیں۔ اب تہاری پہنچ چکی ہے اس مقام پر جہاں ایک دل، دو راستے اور تین زندگیاں ایک فیصلے کی دہلیز پر کھڑی ہیں۔ آفاق اس نے یونیورسٹی سے سیدھا ایک پرانی سڑک کی طرف نکلا، وہی گلی جہاں کبھی آئلہ، مہین اور وہ سب ایک ساتھ ہنسا کرتے تھے، ایک ساتھ جیا کرتے تھے۔ وقت کی گرد سے سب کچھ بدل چکا تھا، مگر دیواروں پر ماضی کے کہے کہے اب بھی سنائی دیتے تھے۔ مہین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کی چین تھا، آئلہ کا دیا ہوا، جو برسوں سے اس کے پاس تھا۔ یاد ہے یہ؟ اس نے آفاق کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آفاق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہین نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں آفاق، برسوں پہلے بھی کر چکی تھی، لیکن تمہیں اپنی سزا مکمل کرنے دینا چاہتی تھی۔ آفاق چونک گیا۔ تم جانتی تھی کہ میں پچھتا رہا ہوں؟ ہاں، میں ہر چیز جانتی تھی، تمہارے خط بھی، تمہارے درد بھی، لیکن میں تمہیں اس وقت واپس نہیں لے سکتی تھی جب تم خود اپنے ساتھ نہیں تھے۔ آفاق کی آنکھیں بھر آئیں۔ اور اب کیا تم چاہتی ہو کہ ہم دوبارہ؟ ماہین نے آفاق کا ہاتھ تھاما، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ اب تم کسی اور کی ہو چکے ہو آفاق، تمہارے لفظوں میں ابھی بھی میرا نام ہے، مگر تمہاری خاموشی میں سحر بستی ہے۔ میں نے اسے تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے۔ آفاق نے سر جھکا لیا۔ وہ سچ تھا۔ سحر اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ وہ خالی جگہ بھر چکی تھی جو آئلہ کے بعد بن گئی تھی۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، وہ وقت، برداشت اور دل سے قربانی مانگتی ہے جو سحر نے دی تھی۔ ماہین نے مسکرا کر کہا، تمہارے دل کا فیصلہ میں نہیں، تم خود کرو گے، لیکن میں خوش ہوں کہ تم نے خود کو معاف کر لیا، یہی سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ اگلے دن آفاق سحر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سحر نے دروازہ کھولا، چہرے پر حیرانی اور تھوڑی سی اداسی تھی۔ اب کیا فیصلہ کیا آفاق؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آفاق نے لمحے کو ساکت ہو کر کہا، میں نے ماضی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے سحر، اب میں صرف ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں جو میرے خیال کا حصہ ہے، اور مستقبل کا خواب بھی۔ اور ماہین، وہ ابھی خوبصورت چاہتا ہے، ایک معاف شدہ زخم، مگر زندگی تو تم ہو۔ سحر کی آنکھوں میں خوشی کی ایک نمی ابھر آئی۔ اور تم جانتے ہو آفاق، تمہارا دل ایک مکمل لگتا ہے۔ آفاق نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اب وہ تمہارے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پھر وہ دونوں پہلی بار ایک ساتھ چائے کے کپ کے ساتھ بیٹھے، مگر اب درمیان میں کوئی سایہ نہیں تھا، صرف خواب، نئی امیدیں اور ایک ساتھ لکھی ہوئی کہانی۔ اور یہ ایک شاندار افتتاح تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔